خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے، ہم نے سبت کو جو سیکھا وہ 2014 کے اندر سیکھا۔ خدا قدوس نے ہمیں استعمال کیا، ہمیں توفیق بخشی کہ سبت کو سیکھ سکیں، اس حکم کو جان سکیں، اپنے خدا سے رشتہ استوار کر سکیں، اپنے خدا کے حکموں کو پہچان سکیں اور خدا کے آگے سربسجود ہو سکیں۔ آج 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے سبت کو جو ہے قبول کیے، سبت کی پیروی کریے اور سبت کی وجہ سے اپنے خدا کو جاننے کی خدا کی طرف سے حکمت پہنچتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ سبت کی تخلیق کی تاریخ، دا ہسٹری آف کریشن آف سبت۔ سبت کیوں تخلیق کیا گیا، کیا ضرورت تھی، اس کی تخلیق کے اندر کون سے واقعات رونما ہوئے ہیں، خدا نے کیوں یہ سبت تخلیق کیا، کیا ضرورت تھی، اس سب کو جو ہے ہم سیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 10 سال سے زائد کا عرصہ خدا کی حکمت کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس پاک دن کو خدا کے کہے کے مطابق، حکم کے مطابق منایا جا سکے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تخلیق کائنات کا ذکر ہے۔ وہاں پہ جب آپ تخلیق کائنات کو دیکھتے ہیں، آج ہم تخلیق کائنات کے اندر ان ڈیپتھ سٹڈی نہیں کریں گے، ہم تخلیق کائنات کو محض اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ تخلیق کائنات عرصہ دراز پہلے ایک دن، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن، ان سب کی تفصیلی جو انسی ہے خدا کی حکمت سے سٹڈی کی جا چکی ہے۔ اس کی ویڈیوز جو انسی ہیں یوٹیوب چینل پہ میرے موجود ہیں۔ کلام خدا کے اندر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس تخلیق کائنات کے 7ویں دن کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ تخلیق کائنات کے وقت 2 چیزیں ہمیں جو ہیں وہ وجود میں نظر آتی ہیں۔ ایک وقت کا وجود ٹھہرتا ہے اور وقت سے پہلے ابدیت کو ہمیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو کلام خدا بیان کرتا ہے۔ وقت جو انسا ہے، اس کا کلام خدا سے جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو وقت کیا چیز ہے؟ یہ وقت وہ مدت ہے جو تخلیق کائنات سے شروع ہوتی ہے، اور اس مدت کو جب آپ بائبل کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ مدت جو انسی ہے 7000 سال کی مدت ہے۔ بائبل کے دن کے مطابق، بائبل کے وقت کے مطابق، بائبل کی پیمائش کے مطابق تخلیق کائنات سے وہ لمحہ جب گنہگار لوگوں کی عدالت ٹھہرائی جائے گی، 7000 سال کا عرصہ ٹھہرتا ہے۔ 7000 سال کا عرصہ کیوں ٹھہرتا ہے، اس کی بھی ہم نے تفصیل جو ہے وہ دیکھی تھی۔ دوسری چیز جو اس وقت کی شروعات سے پہلے اور اس وقت کی شروعات اختتام کے بعد ابدیت ہے۔ ابدیت جو سی ہے یہ وہ مدت ہے
یہ وہ ڈیوریشن ہے جس کا نہ آغاز ہے اور نہ جس کا اختتام ہے. اس ابدیت کو جو ان سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس ابدیت کو صرف جو ہے آپ اپنے خدا ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ابدی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو سی ہے اس ابدیت کے باپ نے تخلیق کی ہے. ہم جو ان سے جب اس ایکٹ آف کریشن کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے اندر جو چیز نظر آتی ہے، اگر آپ اس کو سیکھیں تو آپ کو یہاں پہ وقت، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں پیدائش کے پہلے باب کے اندر وقت کو جاننے کا موقع ملتا ہے، وقت کی اوریجن ہوتی ہے، وقت کا آغاز ہوتا ہے، ابدیت کو دیکھنے کو موقع ملتا ہے، ابدیت کی وجہ سے خدا کو جاننے کا موقع ملتا ہے. جب آپ تخلیق کے عمل کو دیکھتے ہیں، دا ایکٹ آف کریشن کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پیدائش پہلے باب کے اندر ایک اور چیز کا آغاز ملتا ہے، اور وہ آغاز ہے دن کا، وہ آغاز ہے ہفتے کا، اور اسی سے آگے سال اور مہینے ٹھہرائے گئے ہیں. پہلے ہفتہ کا آغاز تخلیق کائنات کے پہلے ہفتے کا، کسی بھی طور پر، کسی بھی، جس طرح کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں جی اس کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اس کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، یہ جو ہفتہ لفظ ہے، یہ جو ویک ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ تخلیق کائنات سے ہوا ہے. تو جب بھی آپ کی زبان پر ہفتہ آئے گا، لفظ ویک کا لفظ آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھ، تیرے خدا نے اس وقت کو تیرے لیے ٹھہرایا جس کی پیمائش بائبل کے مطابق 7000 سال ہے. اس کا آغاز تخلیق سے ٹھہرتا ہے اور اس کا اختتام جو انسا ہے یہ گنہگار کی عدالت سے ٹھہرایا گیا ہے. اس سے پہلے ابدیت ہے اور اس کے بعد بھی ابدیت ہے، اسی لیے ابدی زندگی کا ذکر جو ان سے عدالت کے بعد کیا گیا ہے. جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ خدا جو کہ ابدیت کے باپ ہیں، وہ خدا جو کہ ابدی ہیں، وہ خدا جو کہ تخلیق کائنات کے مالک ہیں، وہ خدا کو کیا ضرورت پڑی جن کے ایک لفظ سے تخلیق کا عمل جو انسا ہے، دا ایکٹ آف کریشن جو ہے وہ مکمل ہو سکتا تھا. اس خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ انہیں 6 دن کو استعمال کرنا تھا. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کا عمل 6 دن میں مکمل کیا، لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو کہ ابدیت کے باپ ہیں، خدا جو کہ کل مالک ہیں، خدا جو کہ خالق ہیں، خدا جو کہ ہر چیز جو ان سے کہف سے ممکن ٹھہرتی ہے، اس خدا کو 6 دن تخلیق کے لیے کیوں چاہیے تھے؟ جب ہم نے اس کو ایک ایک دن کو دیکھا تھا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 7000 سال کا بھید، اس کے اندر ہم نے ہر دن کو بائبل کے روح سے ماپا، اس کی پیمائش کی. اگر آپ کو اس سوال کی گہرائی کا علم ہو جائے
کہ خدا جس کے کہنے سے ہر چیز عمل میں ٹھہرتی ہے، 6 دن کیوں جو ہے خدا کو صرف کرنے ضروری تھے، تو آپ کو سبت کا بھید معلوم ٹھہرے گا۔ خدا نے ہر دن کے اندر ایک انتظام کے تحت ایک عمل مکمل کیا۔ ہم آج، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ پہلے دن کو دیکھیں کہ کیا کیا، دوسرے دن کو دیکھیں، تیسرے دن، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں۔ چھٹے دن کو ہم جو دیکھیں گے وہ ساتویں دن کو دیکھیں گے۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت سے جب آپ شروع ہوتے ہیں تو آپ اس کی جب 31ویں آیت میں پہنچتے ہیں تو پیدائش پہلا باب 31ویں آیت آپ کو بیان کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے پیدائش پہلا باب کی 31ویں آیت پڑھ دیتا ہوں، جہاں سے آپ کو یہ علم ہوگا کہ تخلیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو انہوں نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ تو 6 دن میں خدا نے تخلیق کو مکمل کیا۔ کیوں مکمل کیا؟ کیونکہ خدا یہ چاہتے تھے کہ وقت کا آغاز جو انہوں نے کیا ہے تخلیق سے، اس کو جانا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس میں دیکھا جائے ہر دن کے اندر کہ اس کا بھید کیا ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے پرند ہے، چاہے آبی جانور ہے، چاہے رینگنے والا جانور ہے، چاہے وہ درندہ ہے، چاہے وہ پھول ہے، چاہے وہ پتی ہے، چاہے وہ گھاس ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، ہر ایک پر نظر جب آپ کی پڑے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس دن اس کی تخلیق ٹھہرائی گئی اور اس کا خالق میرا خدا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں پیدائش پہلے باب کی 31ویں آیت کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تخلیق مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم اب اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ تخلیق تو مکمل ہو گئی ہے لیکن ہفتہ مکمل نہیں ہوا۔ تخلیق مکمل ہو گئی ہے لیکن ہفتہ مکمل نہیں ہوا، اور اسی لیے خدا نے یہ 6 دن لیے تاکہ وہ جب ہفتے کو مکمل کریں تو اس کے اندر ایسا کام کریں جس کو یادگار کے طور پر آپ کو دیا جا سکے۔ جب بھی آپ کا ہفتہ مکمل ہو تو آپ کو اس یاد دہانی کا احساس ہو اور آپ اپنے خالق سے جڑ سکیں۔ سبت پہلے دن بھی ٹھہرایا جا سکتا تھا، دوسرے دن بھی، تیسرے بھی، چوتھے بھی، پانچویں بھی، چھٹے بھی، ساتویں دن ہی کیوں؟ خدا کا کام 6 دن میں مکمل ہو گیا ہے۔ چھٹے دن کے اختتام پر بھی وہ موشے کی معرفت ہمیں بتا سکتے تھے کہ خدا نے آرام کر لی ہے۔ خدا نے کام مکمل کیا تاکہ انسان اپنے کام کو 6 دن میں مکمل کرے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ 6 دن انسان کو دیے گئے ہیں کہ وہ کام کرے۔ ہر حکم جو خدا کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے
اسے پہلے خدا نے خود سر انجام دیے. کلام خدا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 6 دن میں خدا تخلیق کے کام کو مکمل کرتے ہیں، اور انسان کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنا سارا کام 6 دن کے اندر تو نے مکمل کرنا ہے، اور 7واں دن جیسا میں نے آرام کیا ہے تو نے آرام کرنا ہے. ہم اس دن کو دیکھیں گے، اس دن کو تفصیل سے سیکھیں گے. اور یہ دن جو ان سے ہے، اس کے لیے ایک پارٹ 1 2 3 یہ خدا کی حکمت ہوگی کہ وہ ہمیں کتنے پارٹس میں اس کو سکھاتے ہیں. ہر جو دن تھا، جو پہلے 6 دن، اس میں خدا کی تخلیق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا. ہر دن کے اندر مختلف طرز کی تخلیق خدا کی طرف سے ممکن ٹھہری. جو 7واں دن ہے وہ خدا نے یادگار کے طور پر آپ کو دی ہے. آئیں اس دن کو دیکھیں جب یہ دن خدا نے آپ کو دیا اور تخلیق کیا. پیدائش کی کتاب میں چلیں گے 2 باب کے اندر، اور اس کی 2 آیت کو پڑھیں گے. آپ نے اس آیت کو بڑی دفعہ پڑھا ہوگا. آج ہم ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں گے. کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں خدا کی طرف سے حکمت مل جائے کہ اس کے اندر خدا بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اس آیت کے اندر سوال کیا خدا کر رہے ہیں. پیدائش 2 باب کی 2 آیت بیان کرتی ہے، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتے تھے 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہے تھے 7ویں دن فارغ ہوئے. The scriptures 209 سے میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں. And in the 7th day Elohim completed his work which he had done, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. جب کلام خدا کے اندر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے کام کو ختم کیا کس دن؟ 7ویں دن. 6 دن میں مکمل کر چکے ہیں. لکھا ہے اور 7ویں دن انہوں نے آرام کیا اس سارے کام سے جسے وہ کر رہے تھے. اس 7ویں دن کو بڑی ہی مضبوط زبان میں خروج کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا. اس 7ویں دن جس میں خدا نے کام کو مکمل کر لیا ہے اور وہ ریسٹ کر رہے ہیں. اس ریسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ ریسٹ سے مراد کیا ہے؟ اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی انتہائی مضبوط زبان میں، ویری اسٹرانگ لینگویج میں اس کو بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم خروج کی کتاب 31ویں باب میں چلیں گے، اس کی 17ویں آیت میں. خروج کی کتاب 31واں باب اور اس کی 17ویں آیت. کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں یہ ہوا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوئے. ایک مطلب پھر ہم پیدائش 2 باب کی 2 آیت میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ 6 دن میں مکمل. پیدائش پہلے باب کی 31ویں آیت میں پہلے آئیں اور دیکھیں کہ
کیا ایسا ہی ہے جو کہ خروج 31:17 میں بیان ہو رہا ہے؟ اور خدا نے سب پر جو انہوں نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اور جب ہم پیدائش دوسرے باب کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، یعنی تصدیق ہو رہی ہے جو کچھ خروج 31:17 میں لکھا ہوا ہے وہی پیدائش پہلا باب 31 اور دوسرے باب کی پہلی آیت بیان کر رہی ہے کہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری آیت پیدائش دوسرے باب کی بیان کرتی ہے خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتے تھے 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہے تھے 7ویں دن فارغ ہوئے۔ اس 7ویں دن فارغ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں خدا؟ یہ خروج کی کتاب 31:17 آپ کو بیان کرتی ہے۔ خدا آپ کو ایک نشان دے رہے ہیں، وہ خدا جو کہ ابدیت کے باپ ہیں، وہ خدا جو کہ ابدی ہیں، وہ خدا جنہیں 6 دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ 6 دن ٹھہراتے ہیں تخلیق کے کام کو مکمل کرنے کے لیے، تاکہ انسان جو ان سے جس کو 6 دن دیے گئے ہیں اپنے کام کاج کے لیے۔ اب یہ 6 دن سے مراد، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب وقت کی پیمائش بائبل کی روح سے کی جاتی ہے تو وہ تخلیق کائنات جب شروع ہوتی ہے اور جس دن گنہگاروں کی عدالت ٹھہرائی گئی ہے 7,000 سال بنتے ہیں، ایک دن 1,000، انسان کو 6 دن 6,000 سال سے اس کی تعبیر ٹھہرتی ہے، اور اس وقت جو ان سے یہ چل رہا ہے یہ 6,000واں سال چل رہا ہے، وقت جو ان سے ہے وہ قریب ہے۔ 4,000 سال کے اندر مسیح کی پہلی آمد ہوئی، 2,000 سال اس کو ہو چکے ہوئے ہیں، یہ 6,000واں سال چل رہا ہے۔ 7ویں ہزار کے اندر یہ 5,800 اور کچھ جو ان سے اس کا اس ٹائم پہ، لیکن یہ ایگزیکٹ اس کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس حساب سے کہ کتنے سال رہ گئے ہیں۔ 7ویں ہزار سال آرام کا سال ہے، عدالت کا سال ہے، خدا کی بادشاہت کا سال ہے، 1000 سالہ بادشاہت کو ٹھہرایا گیا ہے، اور 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر گنہگار کی عدالت ہے، اور اس کے بعد پھر سے ابدیت۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، آئیں خروج 31:17 میں دوبارہ آئیں، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا۔ کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میرے آرام کے دن کو۔ یہ جو 7واں دن میں بنانے سے فارغ ہوا اور اس دن میں آرام کر رہا ہوں، یہ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک نشان ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ اب آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ آپ کے لیے نشان نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان ہے، اور کلام خدا ایسا ہی کہہ رہا ہے۔ کلام خدا یہ بھی کہتا ہے، یہوہ خدا قدوس فرماتے ہیں، یسرائیل میرے آنکھ کی پتلی ہے، یسرائیل میرا پہلوٹا ہے، یسرائیل ہمیشہ میرا پہلوٹا ٹھہرے گا، یسرائیل ہرا زیتون ہے،
کلام خدا یہ فرماتا ہے، یہوہ خدائے قدوس بیان کرتے ہیں، میں اسرائیل کا خدا ہوں۔ تو خدا اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے، یہوہ خدائے قدوس کہتے ہیں، آئے موشے جا کے انہیں بیان کر، میں ابراہم کا خدا، یتخاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یعقوب سے آگے یہ اسرائیلی نکلتے ہیں۔ یعقوب اولاد ہیں یتخاق کی، یتخاق اولاد ہیں ابراہم کی۔ کلام خدا یہاں پہ خروج 31:17 میں بیان کر رہا ہے کہ یہ نشان میرے اور اسرائیل کے درمیان ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ غیر اقوام مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب اس ہرے زیتون میں جس کو اسرائیل کہا گیا ہے پیوند کی گئی ہے، تاکہ وہ اسرائیل کہلا سکے، تاکہ وہ ابراہم کی اولاد ٹھہر سکے۔ تو اگر تو آپ اپنے آپ کو ابراہم کی اولاد ٹھہراتے ہیں مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے، تو یہ نشان آپ کے لیے ہے۔ تو وہ خدا جو اسرائیل کے خدا ہیں، تو وہ خدا جو کہتے ہیں میں ابراہم کا خدا، میں یتخاق کا خدا، میں یعقوب کا خدا ہوں، وہی آپ کے خدا ہیں۔ اور اگر وہی آپ کے خدا ہیں تو پھر یہ نشان آپ کے لیے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہم تو میرے باپ ہیں، یتخاق تو میرے باپ ہیں، یعقوب تو میرے باپ ہیں، میں ان کا فرزند اس مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے ٹھہرایا گیا ہوں، لیکن یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، یہ نشان میرے لیے نہیں ہے۔ آئیں خروج 31:17 آیت کو دیکھیں، لکھا ہوا ہے میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا۔ اس لیے کیوں یہ نشان رہے گا، وجہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ شرمندگی میں ابراہم کے فرزند نہیں کہلانا چاہتے، یتخاق یعقوب کے فرزند نہیں ٹھہرنا چاہتے، اپنے آپ کو اسرائیلی نہیں کہلانا چاہتے، اور تو پھر خدا آپ کو دیوتنا پڑے گا جس نے کائنات کو تخلیق کیا، کیونکہ خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ہوں جس نے 6 دن میں تخلیق کا کام مکمل کیا ہے۔ آپ مسیح، میں اور آپ جو کہ پیدائشی طور پر یہ اسرائیلی نہیں تھے، ابراہم کی اولاد نہیں تھے، یتخاق اور یعقوب کی اولاد نہیں تھے، اس کفارے کے سبب سے جنگلی زیتون تھے، ہرے زیتون میں پیوند ہوئے ہیں، تاکہ ہم یہ اسرائیلی ٹھہر سکیں، تاکہ ہم ابراہم کی اولاد ٹھہر سکیں، تاکہ وہ برکت جو ابراہم اور ان کی نسل کو دی گئی ہے اس میراث میں شامل ٹھہر سکیں، اور وہ میراث وعدے کی زمین ہے۔ لکھا ہوا ہے میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں یہوہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوئے۔ یہ نشان دیا گیا ہے، یہ آرام جو ان سے ہے، سبت کا آرام، یہ نشان ہے خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان۔ آپ کا خدا کوئی اور ہے، یہ نشان آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ نشان ہمیشہ کے لیے خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان ہے۔
اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی خروج 31:17 دیکھی، آئیں یشیا نبی کی زبانیں دیکھتے ہیں۔ یشیا 40ویں باب میں چلیں گے اور ہم 28ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یشیا نبی کی کتاب 40واں باب اور 28ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ہے، اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کے خالق کون ہیں، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتے ہیں اور ان سب کو نام بنام بلاتے ہیں۔ سوری، میں 26 پڑھ رہا ہوں، 28ویں آیت۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ یہوہ خدائے ابدی اور تمام زمین کے خالق تھکتے نہیں اور ماندہ نہیں ہوتے، ان کی حکمت ادارک سے باہر ہے۔ حکمت عدالت سے باہر ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یشیا نبی کی کتاب 40ویں باب کی 28ویں آیت بیان کر رہی ہے، انہیں آرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کلام خدا کہتا ہے کہ انہوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ کلام خدا کہتا ہے کہ انہوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ اس کو آپ جو ان سے پیدائش کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں، تخلیق کائنات کے 2 باب کی 2 آیت میں آپ دیکھتے ہیں، خروج 31ویں باب کی 17ویں آیت میں ہم نے ابھی دیکھا ہے، لیکن یشیا نبی کی کتاب 40ویں باب کی 28ویں آیت کہتی ہے کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ ماندہ ہوتے ہیں۔ کیوں جو ان سے پیدائش 2 باب کی 2 آیت موشے کی زبانی خدا قدوس نے یہ کیوں نہیں لکھوایا کہ تخلیق کا کام مکمل ہو گیا، آرام کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ خدا تو تھکتے نہیں ہیں، نہ ماندہ ہوتے ہیں۔ کیوں انہوں نے جو ان سے تخلیق کا کام مکمل کرنے کے بعد 7ویں دن کو آرام کا دن کہا؟ اسی کو ہم نے سیکھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، آپ کی جو جسم ہے یہ 6 دن کی مشقت کے لیے تیار ہوا ہے، آپ اسے کھینچ کے 7ویں دن میں لے جائیں گے تو اس جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ اسے مسلسل استعمال کریں گے، آرام نہیں دیں گے، اس کے ٹوٹ پھوٹ کا عمل اور تیز ہو جائے گا۔ خدا جو خالق ہیں، جنہوں نے 6 دن انسان کو خلق کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جسم جون سے ہے وہ 6 دن کی مشقت کے لیے دیا جا رہا ہے، 7ویں دن اس جسم نے آرام کرنا ہے۔ اسی لیے خدا جو ہے وہ 6 دن میں مکمل کر لیتے ہیں کام کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ 7ویں دن خود تو کریں کام، خود تو کوئی تخلیق کا پرزہ جوڑ رہے ہوں اور انسان کو کہیں کہ تو نے 7ویں دن کام نہیں کرنا۔ خدا جو حکم دیتے ہیں پہلے اس کو جو ہے انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
اس سوال کا جواب کہ خدا نے کیوں موشے کو کہ معرفت جب تخلیق کا کام مکمل ہو جاتا ہے 6 دن میں، پیدائش دوسرے باب کی دوسری آیت میں کیوں یہ خدا نے روح کے ہدایت سے موشے کو بیان کیا کہ انہوں نے 7ویں دن آرام کیا؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں تیسری آیت کو دیکھنا پڑے گا۔ آئیں پیدائش دوسرے باب کی پہلے دوسری آیت کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کا جواب تیسری آیت میں تلاش کریں۔ لکھا ہوا ہے، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتے تھے 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہے تھے 7ویں دن فارغ ہوئے۔ تیسری آیت کہتی ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی۔ وہ کیوں آرام کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے یہ دن مقرر کر رہے ہیں۔ کیسا دن؟ جس کے اندر برکت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی خدا نے سارے دن بنائے ہیں تو کسی بھی دن میں عبادت کر لو، اپنی مرضی کا چن لو۔ خدا نے کہا ایسا تو میں نے کیا ہی نہیں، نہ میں نے پہلے دن کے اندر جب اس کا اختتام کیا اس کے اندر برکت ڈالی، نہ دوسرے دن میں، نہ تیسرے، نہ چوتھے، نہ پانچویں، نہ چھٹے دن میں۔ میں نے تجھے یہ تیرے لیے آرام کا دن مقرر کیا، اور اس آرام کے دن کے اندر اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے اندر میں نے برکت رکھ دی۔ آئیں دیکھیں، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی۔ پورے کلام خدا کے اندر یہ جو سنڈے کیپرز ہیں، اتوار کو مقدم ٹھہرانے والے، غلط تعلیم کے پیروکار، ایک بھی جگہ کلام خدا کے اندر، ایک بھی آیت کے اندر یہ بتائیں کہ کسی اور دن کو خدا کی طرف سے برکت دی گئی ہو سوائے 7ویں دن کے۔ سبت کو صرف برکت دی گئی ہے۔ تو کیا خدا نے غلطی کر دی ہے کہ باقی دنوں کو برکت نہیں دی؟ آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بولتا ہے کہ تمام خدا کے دن خدا کے نزدیک برابر ہیں۔ بالکل برابر نہیں ہے۔ اپنی عقل تھوڑی استعمال کر لیں کہ کلام خدا کے اندر دنوں کے نام نہیں دیے گئے، کلام خدا کے اندر دنوں کو نمبر دیے گئے ہیں۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں، چھٹا دن۔ اس طرح 7ویں دن کو نمبر دیا گیا 7واں دن۔ 7واں دن واحد دن ہے جس کو نام بھی دیا گیا اور اس کو سبت کہہ کے پکارا گیا۔ نہ پہلے دن کو کسی نام سے پکارا گیا، نہ دوسرے دن کو، نہ تیسرے، نہ چوتھے، نہ پانچویں، نہ چھٹے۔ یہ نام تو دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں، سیاروں کے نام پہ رکھے گئے ہیں۔ کلام خدا میں خدا نے تو نام نہیں دیے دنوں کو، سوائے 7ویں دن جس کو نام دے دیا سبت کہہ دیا۔ اسی سے تھوڑی سی سمجھ لے لیں کہ سبت باقی دنوں سے فرق ہے۔ اسی سے تھوڑی سی سمجھ لے لیں کہ باقی دنوں سے سبت کے دن میں برکت ہے۔ اس کے باوجود جو ہے آپ خدا سے دور ہیں۔ اسی سے سمجھ لے لیں کہ یہ سبت دیا اس لیے گیا ہے کہ جب تو مشقت سے فارغ ہوگا 6 دن کی مشقت کے بعد، اور اس دن میں جو برکت کا دن ہے، برکت حاصل کرنے، اپنے خدا سے میل کرنے تو رجوع کرے گا، تو اپنے خدا کو یاد کرے گا کہ تیرا بنانے والا، تجھے ہمت دینے والا، تجھے برکت دینے والا، تیرا خالق اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے خدا نے 6 دن لیے کائنات کی تخلیق میں۔
کیونکہ 6 دن انہوں نے انسان کو دینے تھے کام کاج کے لیے. لکھا ہے پیدائش 2 باب 3 آیت میں، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. صرف برکت نہیں دے رہے خدا، اسے مقدس کر دیا. واحد دن، نہ پہلے دن کو مقدس کہا گیا. آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بولتا ہے، آپ کا فادر آپ سے جھوٹ بولتا ہے کہ اتوار کا دن جو ان سے ہے وہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد مقدس ٹھہرا ہے. کلام خدا ایسا کہتے ہی نہیں ہے. ایک بھی آیت جو ان سی ہے وہ نہیں ہے. نہ مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے جی اٹھنے کے بعد جو ہفتے کا پہلا دن ہوگا، جو اتوار ہوگا، وہ مقدس ٹھہرے گا. نہ انہوں نے سبت کی منسوخی کا ذکر کیا، نہ انہوں نے ہفتہ کا پہلا دن اتوار کو مقدم ٹھہرانے کا، مقدس ٹھہرانے کا، پاک ٹھہرانے کا، برکت کا دن کہا. نہ انہوں نے جی اٹھنے کے بعد ایسا اعلان کیا. آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بولتا ہے. آپ کا پادری آپ کو خدا کے مقرر کردہ دن سے دور کرتا ہے. لکھا ہوا ہے خدا نے 7ویں دن کو برکت دی. کیوں وہ اعلان کر رہے ہیں؟ اور اس کے اندر وہ برکت ٹھہرا رہے ہیں. اس کے اندر وہ اس کو ہولی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جس سے انہوں نے بنایا تھا فارغ ہوئے، سیٹ پارٹ کر دیا ہے. ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اگلی دفعہ. میں وقت دیکھ لوں کتنا ہو گیا. اس بات کی گواہی جو ان سی ہے خروج کی کتاب 20ویں باب کی 11ویں آیت بھی دیتی ہے. لکھا ہو یہوہ خدا نے آسمان اور کل زمین کا بنانا 6 دن میں مکمل کیا، اور انہوں نے 7ویں دن آرام کیا اور سبت کو انہوں نے برکت دی. آئیں خروج 20ویں باب کی 11ویں آیت میں چلیں. خروج کی کتاب 20واں باب اور 11ویں آیت. کلام خدا بیان کرتا ہے، کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. کوئی اور دن نہ مقدس ٹھہرایا گیا، نہ برکت کا دن کہا گیا. تو مت اپنے آپ کو دھوکہ دیا کریں کہ تمام دن برابر ہیں. کلام خدا ایسا نہیں بیان کرتا. اب آپ کہیں گے جی اس کا مطلب باقی دنوں میں عبادت نہیں کی جا سکتی. کلام خدا نے ایسا کہا ہی نہیں کہ باقی دنوں میں عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ برکت کو نہیں سمجھتے. آپ برکت کو ہی نہیں ابھی تک سمجھ پائے کہ برکت خدا کے ساتھ ملاپ. برکت آپ سمجھتے ہیں جو دنیاوی برکتیں ہیں، جس کے اندر آپ پیسہ سب سے بڑی برکت کنسیڈر کرتے ہیں. برکت کا مطلب خدا سے رجوع کرنا. اور آپ خدا کے دن کو جو خدا نے مقرر کیا ہے اس دن خدا سے رجوع ہی نہیں کر رہے، تو آپ کو برکت کیسے خدا دیں گے؟ آپ تو خدا کے حکم کی نفی کر رہے ہیں. خدا نے کب کہا کہ تو اپنی زبان سے میری حمد، میری شکر گزاری نہ کر؟ کون آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں خدا کی شکر گزاری، خدا کی حمد نہ کریں؟ کون آپ کو منع کر رہا ہے کہ اتوار کے دن آپ خدا کی حمد نہ کریں؟
خدا کی شکر گزاری نہ کریں. پر برکت کا دن جون سا ہے جس میں خدا کی حضوری ہے، جس میں آپ کا خدا کے ساتھ ملاپ ہے، وہ سبت کا دن ہے. یہ وہ ریزن ہے کہ خدا نے 7واں دن آرام کیا تاکہ انسان جون سے اس کے لیے وہ فاؤنڈیشن تیار ہو سکے، اس کے لیے بیس وہ تیار ہو سکے کہ وہ اس دن کی اہمیت کو جان سکے، اس دن کو محسوس کر سکے کہ میرا خدا کے ساتھ ملاپ ہونے جا رہا ہے، میں خدا سے رجوع کرنے والا ہوں، میں خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والا ہوں. خدا کی حضوری میں ٹھہرنا برکت ہے. دنیاوی برکتوں کو مت اپنے اندر رکھیں. آج سب سے زیادہ جس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے وہ تخلیق کی ہے. ذہنوں میں یہ سوال ڈالے گئے ہیں کہ جو بھی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، جس کا وجود ہے، یہ خدا کی طرف سے تخلیق نہیں ہوئی. کیوں یہ ایسا کہا گیا ہے؟ کیوں اس پہ زور دیا گیا ہے؟ کیوں یہ شک جون سے ہیں ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں؟ اس لیے ڈالے گئے ہیں تاکہ آپ ہفتے کو ڈینائی کر دیں. اس لیے ڈالے گئے ہیں تاکہ آپ جو 7واں دن جب آئے آپ اپنے خدا کی طرف رجوع نہ کر سکیں اور آپ یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ کائنات کی تخلیق خدا نے 6 دن میں مکمل کی ہے. اٹیک سبت پہ ہے، استعمال سائنس کا کیا گیا ہے. سبت وہ دن ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ میرے خدا نے اس جو چیز مجھے نظر آتی ہے، جو چیز میں محسوس کر سکتا ہوں، جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں، اس کا خالق میرا خدا ہے. یہ ہے وہ برکت جو آپ کو اپنے خالق کی حضوری میں لے جائے گی اور آپ اس کا شکر کریں گے. اس لیے یہ 7واں دن دیا گیا ہے. کیا خدا کو علم نہیں تھا؟ خدا کو یہ علم تھا کہ خدا کی خدائی کا انکار کیا جائے گا، اور یہ 7واں دن خدا کی خدائی کے انکار کا توڑ خدا نے کیا ہے. سبت خدا کی طرف رجوع کرنے کا دن ہے، خدا سے ملاپ کرنے کا دن ہے، خدا کو جاننے کا دن ہے. اگر خدا سبت نہ دیتے تو خدا کی خدائی سے انکار ہو چکا ہوتا. یہ دن اس لیے دیا گیا ہے، اس لیے اس دن میں برکت رکھی گئی ہے، اس لیے اس دن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس لیے اس دن کو باقی دنوں سے ممتاز کیا گیا ہے، مقدر ٹھہرایا گیا ہے، تاکہ تو اپنے خالق کو جان سکے اور اپنے خالق کے آگے سربسجود ہو سکے. میں اس کو یہیں پہ آج ختم کرتا ہوں. یہ ہم یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، ہم اس کے اندر دیکھیں گے، برکت کو دیکھیں گے، ہم اس کے اندر دن کی
جو قدوسیت ہے، جو مقدس ٹھہرایا گیا ہے، اس کے اندر بہت سارے اس سبت کے پہلو کو جو ہے ہم سیکھیں گے. جس طریقے سے خدا سکھاتے چلیں گے ہم اس کو جانیں گے. آئیں خدا کی تخلیق کو ایک مرتبہ پھر سے سچے دل سے سیکھیں. دیکھیں کہ جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں، جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا مالک آپ کے خدا ہے. اور وہ خدا کہہ رہے ہیں میرے اور تیرے درمیان یہ جو 7واں دن ہے، جسے مقدس ٹھہرایا گیا ہے، جسے پاک ٹھہرایا گیا ہے، جسے برکت کا دن کہا گیا ہے، ایک نشان ہے. یہ نشان خدا کی یاد دلائے گا. جس طرح شادی کی انگوٹھی میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کی یاد دلاتے ہیں، اور تیری یہ شادی ہے تیرے خدا سے، تیرے شوہر سے. سبت یہ اس ملاپ کی نشانی ہے جب تو اس دن خدا کے سامنے حاضر ہوگا. آپ سب کو